بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سلک فی طریق یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، او کما قال۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص طلب علم کے لیے نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے علم اور طلباء کی فضیلت کے بارے میں بہت زیادہ احادیث مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی طالب علم گھر سے نکلتا ہے طلب علم کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے۔ اور اسی طرح رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب طالب علم گھر سے نکلا طلب علم کے لیے اور اسی حالت کے اندر اسے موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہید کی موت عطا فرماتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کا ایک اور فرمان عالی شان آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب طالب علم گھر سے طلب علم کے لیے نکلتا ہے اس وقت فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ علم کی فضیلت کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، دیکھا کہ صحابہ کرام دو گروہوں کے اندر دو جماعتوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک جماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس سے سوال کیا جا رہا ہے، اور دوسرا گروہ دوسری جماعت طلب علم اور تعلیم و تعلم میں مشغول ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیسی بہتر یہ دونوں مجلسیں ہیں، اور بالآخر رسول کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے بالتعلیم ارسلت فقد قعد معہم، کہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ میں تعلیم کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جو گروہ تعلیم و تعلم کر رہا تھا اس گروہ کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام نے بیٹھ کر یہ درس دے دیا کہ اے امت، جو تعلیم و تعلم اور دینی علوم کو سیکھتا ہے اس کے لیے جو شانیں میں بیان کر رہا ہوں، اس سے پتہ یہ چلا کہ آقا کریم علیہ السلام کی امت میں انبیاء اولیاء کے بعد جو سب سے معزز ترین ہستی ہے وہ طالب علم کی ہستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں طالب علم کا مقام سمجھ کر اس کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔